سورہ طٰہٰ کا 3 رکوع اور 16ویں پارے کا 12واں رکوع۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اور کئی بھائیوں کو یہ آیت یاد بھی ہوگی کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ چلیں مٹی ڈالیں، تو 3 مرتبہ مٹی ڈالنا جو سنت ہے، تو پہلی مرتبہ جب ڈالا جاتا ہے تو پڑھا جاتا ہے منہا خلقناکم، پھر دوسری دفعہ مٹی ڈالتے ہیں وفیہا نعیدکم، اور جب تیسری مرتبہ ہم مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ اتنی پیاری ہیں اور آپ کا انداز اتنا پیارا ہے کہ اگر ان چیزوں کو ہم سمجھ لیتے تو کسی کی قبر پر جا کر ایک دفعہ ہم کسی کی قبر پر حاضر ہوتے اور یہ مٹی ڈالتے تو مٹی ڈالنا ہماری زندگی کو بدل دیتا۔ یعنی جب ہم مٹی ڈالتے ہیں تو اسے پڑھتے ہیں، اور اس میں درس کیا ہے؟ وہ درس ایسا ہے کہ اس درس کو سمجھ لیں تو ہمارے دل کی سختیاں دور ہو جائیں۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں پھر دوبارہ نکالیں گے کل بروز قیامت۔ نخرج اخراج سے یاد رکھیں، نکالنا، اسی مٹی سے نخرجکم، ہم نکالیں گے تمہیں تارۃ اخری، دوبارہ۔ اللہ تعالی ہمیں مٹی میں جانے سے پہلے اس گھر کو روشن و منور بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیاتنا کلھا، اور بے شک ہم نے اس فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھائیں۔ فَكَذَّبَ، تو اس نے جھٹلایا، وَأَبَى، اور اس نے انکار کیا۔ قَالَ، فرعون بولا، أَجِئْتَنَا، اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو، لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، تاکہ تم ہمیں ہماری زمین سے نکال دو، بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے جادو کے زور پر، یعنی اس نے ان تمام نشانیوں کو جادو کہا۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، پس ضرور بضرور ہم تمہارے پاس ایسا ہی جادو لے کر آئیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو اے موسیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک وقت مقرر کر لو، لا نخلفه نحن ولا انت، نہ تو ہم اس وقت کے خلاف کریں گے نہ تم کرنا۔ مکانا سوا، کھلا میدان ہونا چاہیے، اس میدان میں کوئی وقت مقرر کرو، تم اپنا جادو دکھاؤ ہم اپنا جادو دکھائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی گفتگو فرعون نے کی۔ قال موعدکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم، تمہارا جو وقت مقرر ہے وہ یہ ہے یوم الزینہ، زینت کا دن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زینت کا دن یعنی جو میلے کا دن ہے وہ کیوں قرار دیا؟ جو حق پر ہوتا ہے اسے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، تو اس نے اس طرح کی باتیں کہیں فرعون نے کہ آپ میدان مقرر کیجئے گا تاکہ سارے لوگ دیکھ سکیں، تو آپ نے اس کے جواب میں میلے کا دن مقرر کیا کہ جہاں پر دور دراز سے لوگ جمع ہوتے ہیں تاکہ لوگوں پر آپ کے اس معجزے کی حقانیت ظاہر ہو جائے۔
وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ جمع کیے جائیں چاش کے وقت۔ چاش کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے اور سورج نکلنے سے لے کر زوال سے پہلے پہلے تک جو وقت ہے، اس کا جو درمیانہ وقت ہے اسے وقت ضحیٰ کہتے ہیں۔ وہ کہ چاش کی نماز جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد سے 20 منٹ گزر جائیں تو آپ اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاش بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل جو چاش کا افضل وقت ہے وہ ہے درمیانہ وقت۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت روشنی پوری طرح پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ نے ضحیٰ کا وقت قرار دیا تاکہ لوگ میلے کے وقت سب جمع بھی ہوں اور روشنی اتنی پھیلی ہوئی ہو کہ یہ معجزہ سب آسانی سے دور دور سے دیکھ سکیں۔ فتولی فرعون، فرعون پھر کر گیا، فجمع کیدہ، پھر اس نے اپنا مکر و فریب جمع کیا، ثم اتا، پھر وہ واپس آیا۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کن سے فرمایا؟ جادوگروں سے فرمایا، وَيْلَكُمْ، تمہاری خرابی ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، فیسحتکم بعذاب، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے سے پہلے جادوگروں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نیند کے عالم میں دیکھیں گے۔ جب انہوں نے نیند میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں اور آپ کا جو عصا ہے وہ اژدہا بن کر آپ کے ارد گرد پہرا دے رہا، تو یہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ جادوگر کا جادو نیند میں کام نہیں کرتا، تو یہ جادوگر نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں مقابلہ نہیں کرنا، یہ جادوگر ہمیں محسوس نہیں ہوتے۔ تو فرعون نے انہیں لالچ بھی دی اور دھمکیاں بھی دی، لیکن چونکہ وہ ابھی ایمان سے منور نہ ہوئے تھے تو فرعون کی جو لالچ کی وجہ سے، جو لالچ اس نے دی اور جو دھمکیاں دی ان کی وجہ سے وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو دل کہہ رہا تھا یہ سچے نبی ہیں، لہذا انہوں نے بے ادبی کا جملہ کو استعمال نہ کیا، بلکہ آپ سے ادب کے ساتھ اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم پہلے لاٹھیاں ڈالیں یا آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں۔ چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اللہ تبارک و تعالی کو یہ ادا پیاری لگی اور اللہ نے اس کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَغَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پہلے کہا، ابھی مقابلہ شروع نہیں ہوا، اب نے فرمایا بے شک جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہ ناکام ہوا، تم بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو یہ آپس میں ان کے معاملات مختلف ہو گئے، یہ آپس میں جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہمیں ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چھپ کر انہوں نے مشاورت کی، اور اکثر کا یہ خیال تھا کہ ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ وہ جادوگر تھے اور وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ جادوگر وہ جادو کو زیادہ سمجھتا ہے۔ لیکن جب فرعون نے جب پریشر ڈالا تو یہ اس پریشر میں آئے، قالو، وہ بولے، ان ہذانی لساحرانی، یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے متعلق انہوں نے کہا، یریدانی، یہ دونوں ارادہ کرتے ہیں، ان یخرجاکم،
کہ یہ دونوں تمہیں نکالنے من ارضکم تمہاری زمین سے، بسحرہما اپنے جادو کے زور سے۔ میں یہاں پر ایک بات، بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمیشہ سے باطل لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لوگوں پر خوف طاری کر دیتے ہیں۔ جیسے اسلامی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کی جائے تو وہ لوگوں پر آج پاکستان میں لوگ خوف طاری کرتے ہیں کہ بھئی پھر ملا قابض ہو جائیں گے ملک پر، اور وہ تو لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیں گے، گردنیں اڑائیں گے، دہشت گردی ہوگی، بڑی شدت پسندی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ملا کے نظام کی بات نہیں کی، ہم نے قرآن و حدیث کے نظام کی بات کی ہے۔ اور قرآن و حدیث کا جو نظام ہے وہ نظام کسی ملا کا نظام نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہے۔ پھر جس قسم کے وہ ملاؤں کو میڈیا پر پیش کرتے ہیں، کوئی جناب بڑی داڑھی رکھ کر وہ لڑکی کو وہ کوڑے مار رہا ہے، تو کوئی بم دھماکے کر رہا ہے، یہ سارے موساد اور CIA کے ایجنٹ ہیں۔ اور یہ تو باقاعدہ تحقیقات انٹرنیٹ پر موجود ہیں کہ کئی نام نہاد طالبان کو گرفتار کیا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد میڈیا پر ان کی برہنہ لاشیں دکھائی گئی تو وہ بغیر ختنہ کے تھے۔ تو بتائیے کہ جو اسلام کا مجاہد ہو اس نے ختنہ ہی نہیں کروائی اپنی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی ختنہ ہی نہ ہو۔ یہ ہندو، عیسائی، یہودی اسلامی لبادے میں، اب ذرا سوچے کتنا بھی گناہگار سیاہ کار مسلمان ہو، اگر اسے حملہ کرنا ہے تو وہ کسی گستاخ نبی پر حملہ کرے گا، کسی کافر پر حملہ کرے گا۔ وہ حملہ کرے گا تو جا کر امریکہ کی فوج میں حملہ کرے گا، ہندوؤں کی فوج میں حملہ کرے گا۔ وہ مسجد میں بم دھماکہ کیوں کرے گا؟ وہ مزار میں بم دھماکہ کیوں کرے گا؟ وہ بازار میں، کالج میں، یونیورسٹی میں بم دھماکہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جب بم دھماکہ ہوتا ہے تو اس میں کئی بے گناہ مرتے ہیں، اور ایک بے گناہ کا قتل جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی بے گناہ کے قتل میں زمین کے سارے لوگ مل جائیں اور مل کر قتل کریں تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو بتائیے بے گناہ قتل کیوں کرے گا؟ ممتاز حسین قادری نے جب ایک گستاخ رسول کو قتل کیا اور یہ شہادت انہوں نے پائی تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ مجھے فکر یہی تھی کہ گولی کسی اور کو نہ لگ جائے، کیونکہ یہ گولیاں ایک رینج ہوتی ہے اس کی۔ تو کہتے میں چلتا رہا اور میں یہی ڈائریکشن بناتا رہا کہ کوئی ایسی مجھے ڈائریکشن ملے کہ جس میں اس گستاخ نبی کو میں قتل کروں جو رسول اللہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اس گستاخ کا میں کام تمام کروں مگر کوئی مسلمان کو گولی نہ لگے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، جب فائرنگ ہوتی ہے تو کوئی آدمی قریب نہیں آتا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں نا کہ برابر میں تھانہ ہوتا ہے اور ڈکیتی ہوتی ہے تو تھانے سے پولیس والے نکلتے ہی نہیں ہیں، بلکہ لاش تڑپتی رہے تو آدھے 1-2 گھنٹے کے بعد وہ نکلتے ہیں، اس سے پہلے تو وہ گمسم پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ممتاز حسین قادری اگر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا چاہتے تو وہ فائر کرتے ہوئے بھاگ جاتے، لیکن اس صورت میں کتنے بے گناہوں کو قتل کرنا پڑتا۔ تو انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کہ جس گستاخ کا کام تمام کرنا تک آپ نے تمام کیا اور پھر اپنا ہتھیار نیچے رکھ کر گرفتاری دے دی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اسلام کا خادم ہوگا تو وہ ایسا ہوگا۔ یہ نام نہاد طالبان جو پاکستان میں، افغانستان میں جو طالبان ہیں وہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ان کے دفتروں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا، لیکن یہ پاکستان میں جو نام نہاد طالبان بنائے گئے یہ در حقیقت امریکہ اور یورپ نے دنیا پر یہ تاثر ڈالنے کے لیے بنایا ہے کہ بھئی یہاں
اگر نظام مصطفیٰ آئے گا تو ایسا آئے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور پھر ممتاز حسین قادری صاحب کا جو واقعہ ہوا، اس میں لوگوں نے جو انہیں پھول کے ہار پہنائے اور جو ان کا استقبال کیا تو بڑا شور مچایا، جی پاکستان میں بڑی شدت پسندی آ گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ہار پہنانے والے کون تھے؟ یہ وہ ہیں جو اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے وکیل ہیں، اور جو اس وقت کوٹ اور پتلون میں تھے، تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں وکلاء کہ جو بالکل دنیاوی ذہن رکھنے والے ہیں، انہوں نے ہار پہنائے ہیں، سگنیچر کیے ہیں، اور وہ ریکویسٹ کرنے لگے کہ ممتاز حسین قادری آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کا کیس لڑوں۔ تو ممتاز حسین قادری کا جو واقعہ ہے اس کا طالبان سے یا شدت پسندی سے یا انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو ایسا واقعہ ہے کہ وزیر داخلہ بھی مجبور ہو کر کہنے لگا کہ ممتاز حسین قادری کی کیا بات ہے، اگر میرے سامنے بھی کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرے تو میں بھی گستاخی رسول کو اڑا دوں، میں بھی اس پہ گولی چلا دوں۔ تو سوال یہ کہ وزیر داخلہ ہے پاکستان کا، تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی سن کر مومن اسے برداشت کر سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ برداشت کا درس دیں تو کسی اور بات میں دیں، اس معاملے میں برداشت یہ ہماری برداشت سے باہر ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ جس طرح آج یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اگر اسلامی نظام آ گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ اصل میں پروپیگنڈا گورنمنٹ کی طرف سے ہے، بیوروکریٹس کی طرف سے ہے، جو اس ملک پر 1 یا 2% لوگ قابض ہیں اور اربوں خربوں روپوں کا وہ کرپشن کرتے ہیں، ان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کی طرح اگر نظام آیا تو صدر کو بھی جو کی روٹی کھانی ہوگی اور جھوپڑی میں رہنا پڑے گا، یہ تو صدر کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ سالانہ اربوں خربوں روپے ان کے کچن میں استعمال ہو جاتے ہیں، صرف 2 وقت کے کھانے کے اندر یہ اربوں روپے جب بہانے والی قوم ہے تو یہ اسلامی نظام کا کیسے جو ہے وہ استقبال کر سکتے ہیں؟ تو فرعون اصل میں اسے اپنی گورنمنٹ کا خطرہ تھا، اپنی حکومت کا، لیکن اس نے عوام کو کیا تاثر دیا کہ دیکھو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی دعوت عام ہوئی تو کیا ہوگا؟ ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں گے۔ تو یہ اگر اسلامی نظام آ جائے گا تو تمہارا ملک میں جینا مشکل ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں اور دہشت گردی کا خوف، یہ صرف ایک باقاعدہ پلاننگ ہے جس میں مقصد ہے اسلامی نظام کو بدنام کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی نظام ساری زندگی کے لیے آئے تو بڑی بات ہے، 7 دن اگر صرف 1 ہفتہ کسی ملک میں اسلامی نظام قائم ہو جائے تو یہودی اور عیسائی اتنا ڈرتے ہیں کہ اسلامی نظام کی اتنی برکتیں ہیں کہ پھر دنیا کا ہر شخص یہ کہے گا کہ اسلامی نظام ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ اپنے نظام کے لیے خطرات محسوس کرتے ہیں، اس لیے یہ اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ویڈیو دکھائی گئی جس کے اندر وہ اس کو لڑکی کو کوڑے مار رہے ہیں، بڑا شور مچایا گیا، جیو پر 18 گھنٹے تک یہ ویڈیو ریپیٹ کی گئی۔ کتنے گھنٹے تک؟ 18 گھنٹے تک۔ اب آپ سوچیں نا کہ کیا مقصد ہے، کون پیسے دے رہا ہے، کیوں بار بار ایک چیز دکھائی جا رہی ہے؟ امریکہ میں مسلمانوں پہ ظلم ہو، عراق میں ظلم ہو تو اسے بار بار تو جیو نہیں دکھا سکتا۔ یہودی اگر کوئی غلط حرکت کرتے ہیں اسرائیل پر، اگر یہودی کسی فلسطینی بچے کو ذبح کرتے ہیں تو وہ تو بار بار نہیں دکھا سکتا، تو صرف اسی چیز کو کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اسلامی نظام سے لوگ متنفر ہوں، اور پھر یہ بھی بات ثابت شدہ تھی کہ وہ ویڈیو جعلی ہے، جعلی ویڈیو دکھائی گئی، بعد میں اس کا اقرار بھی کیا گیا، اس پر مذاکرہ بھی ہوا کہ جناب یہ جعلی ویڈیو تھی۔ سوال یہ ہے کہ جو بغیر تحقیق کے ویڈیو دکھائے اور پاکستان کو بدنام کرے
بتائیے اس کو سزا کیا دینی چاہیے؟ کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی۔ ارشاد فرمایا، وہ بولے یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدانی، وہ یہ چاہتے ہیں، ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، کہ وہ جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا اچھا دین لے جائیں، تمہارے اچھے طریقے وہ لے جائیں، تمہاری تہذیب و تمدن کو تباہ کر دیں۔ بتائیے اسلامی نظام کے بارے میں یہی تو شکوک پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ مولوی شدت پسند ہیں اور یہ چاہتے ہیں تمہاری تہذیب کو خراب کر دیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو تم اپنا مکر جمع کرو، پکا کرو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر سب باندھ کر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج کے دن وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا۔ قالوا، وہ بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا، یا تو آپ ڈالیں، واما ان نکون اول من القا، یا ہم پہلے ڈالتے ہیں۔ 300 اونٹوں پر وہ رسیاں اور لاٹھیاں لے کر آئے۔ قال بل القوا، آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈالنے کے لیے کیوں فرمایا؟ اس لیے تاکہ پہلے لوگ جادو کو دیکھ لیں، پھر جب معجزہ ظاہر ہو تو ان پر جادو اور معجزے کا فرق ظاہر ہو جائے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں، یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، اپنے جادو کے زور پر ایسے خیالات لوگوں پر ڈالے، انہا تسعی، کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہیں، یعنی وہ دوڑ نہیں رہی تھیں، آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا۔ جادو کی ایک قسم ہوتی ہے کہ ہوتا کچھ ہے اور نظر کچھ آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میاں بیوی میں جدائی کا جو جادو ہوتا ہے، یا دو دوستوں میں نفرت ڈالنے کا جو جادو ہوتا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اچھی بات بھی کرتا ہے تو اس کو بری لگتی ہے۔ تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہوتی ہے کہ جس میں جادوگر جیسا چاہتا ہے ویسا نظر آتا ہے، ہوتا کچھ ہے اور نظر کچھ آتا ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں خوف محسوس کیا۔ خوف کس بات کا تھا؟ خوف اس بات کا تھا کہ لوگ اگر ڈر کے مارے بھاگ گئے تو انہوں نے معجزہ تو میرا دیکھا نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر معجزہ ظاہر نہ ہو سکے اور یہ ساری زندگی گمراہی میں رہیں۔ قلنا لا تخف، ہم نے فرمایا آپ ڈر نہ کریں، خوف نہ رکھیں، انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی غالب ہیں۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دیجئے۔ تلقف ما صنعوا، جتنا جادو انہوں نے دکھایا ہے سارے جادو کو وہ لاٹھی نگل جائے گی۔ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ جادوگر کا مکر و فریب ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی وہ اژدہا بن گیا، اور اژدہا وہ ساری لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا اور سارا جادو ختم ہوا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے۔ القیہ کے معنی یہ ہے کہ گویا کہ کسی طاقت نے انہیں پکڑ کر سجدے میں ڈال دیا، ان کے جسم ان کے بس میں نہ رہے۔ مراد یہ ہے کہ انہوں نے جب معجزہ دیکھا
تو وہ معجزے کی حقانیت ایسی ظاہر ہوئی کہ وہ سیدھا سجدے میں گر گئے، اور جیسے ہی سجدے میں گرے اللہ نے انہیں جنت کا دیدار عطا فرمایا، کیونکہ وہ ایمان لا کر گرے تھے۔ اور جو جنت کو دیکھ لے اور جس کا ایمان مضبوط ہو جائے اسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، وہ بولے ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ رب تو ہم سب کا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا ذکر کیا، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لائے، کیونکہ حقیقتاً اللہ کی پہچان نبیوں کے واسطے سے ہوتی ہے۔ ہم اسے اللہ مانتے ہیں جسے رسول اللہ نے اللہ کہا۔ یوں تو یہودی عیسائی بھی اللہ کا تصور رکھتے ہیں، لیکن وہ ان کے من گھڑت تصورات ہیں۔ حقیقی طور پر اللہ کو ماننے والے صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون بولا تم ایمان لے آئے میری اجازت دینے سے پہلے؟ تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے پوچھتے کہ کیا ہم ایمان لائیں؟ فرعون وہ پروپیگنڈا وہ کرنا جانتا تھا، جس طرح آج میڈیا وار ہے، کوئی بھی خبر ہوتی ہے تو اسے وہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اس نے فوراً لوگوں کے سامنے پروپیگنڈا کیا، کہنے لگا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا سردار ہے اور تمہیں اسی نے جادو سکھایا ہے، تم سب اس کے شاگرد ہو، اور تم سب نے مل کر ایک پلاننگ کی تھی، اور اس پلاننگ کے تحت تم سب یہاں جمع ہوئے، اور تمہاری پلاننگ یہ ہے کہ تم یہ ہمیں دکھاؤ گے اور اس سے ہمیں متاثر کرو گے اور پھر ہمارے ملک پر تم قبضہ کر لو گے۔ وہی بات کہ یہ ہمارے ملک پر قبضہ کر لیں گے، ان سے ہماری زندگیاں جیرن ہو جائیں گی۔ حالانکہ اگر وہ اس اسلامی نظام کو قبول کر لیتے تو دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی سنور جاتے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، جب دیکھا کہ کسی بات کا ان پر اثر نہیں ہو رہا تب اس نے دھمکی دی، کہنے لگا کہ میں تمہارا ہاتھ کاٹوں گا اور تمہارا پاؤں کاٹوں گا، من خلاف، الگ الگ جگہ سے، یعنی سیدھا ہاتھ کاٹوں گا، الٹا پاؤں کاٹوں گا، جڑ سے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور ضرور بضرور میں تمہیں سولی دوں گا کھجور کے تنے پر، اور اس طرح سولی دوں گا کہ یہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر تمہیں میں کھجور کے تنے پر اس طرح لٹکاؤں گا کہ بڑے بڑے کیل تمہارے جسم سے اندر سے آر پار کروں گا اور کیلوں سے تمہیں لٹکا دوں گا۔ اب سوچیں کہ انسان ہے، کوئی لکڑی تو نہیں ہے، تو جب کیل آر پار ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوگی، اور پھر وہ بندہ کتنا تڑپے گا۔ یہ فرعون سزا دیا کرتا تھا، اس کی سب سے سخت سزا تھی۔ تو کہا میں تمہیں یہ سزا دوں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، گستاخی اور بے ادبی، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ جب انسان بے ادب ہو جاتا ہے اور جو غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ تو یہ کہنے لگا کہ تم ایمان لائے ہو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو تم اب جان لو گے، وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم ضرور بضرور جان لو گے، اینا اشد عذاب وابقا، کہ اللہ کا عذاب سخت ہے کہ میرا عذاب سخت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ۔ جب ایمان ایک دفعہ مل جاتا ہے اور اس کی چاشنی مل جاتی ہے تو پھر یہ ساری سزائیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ممتاز قادری کے بارے میں وکیل سے پوچھا گیا کہ وہ وہاں تو انہیں بڑا ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ خلاف قانون ہے۔ تو کہا کہ یہ بتائیے کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں، ان پر کیا بیت رہی ہے۔ تو وکیل گو کہ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن 11 دن 12 دن 13 دن 14 دن 15 دن 16 دن 17 دن 18 دن 19 دن 20 دن 21 دن 22 دن 23 دن 24 دن 25 دن 26 دن 27 دن 28 دن 29 دن 30 دن 31 دن 32 دن 33 دن 34 دن 35 دن 36 دن 37 دن 38 دن 39 دن 40 دن 41 دن 42 دن 43 دن 44 دن 45 دن 46 دن 47 دن 48 دن 49 دن 50 دن 51 دن 52 دن 53 دن 54 دن 55 دن 56 دن 57 دن 58 دن 59 دن 60 دن 61 دن 62 دن 63 دن 64 دن 65 دن 66 دن 67 دن 68 دن 69 دن 70 دن 71 دن 72 دن 73 دن 74 دن
کوٹ اور پتلون میں تھا، گو کہ وہ کوئی مذہبی حلیہ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرما دے۔ اس کے الفاظ کتنے پیارے تھے، اس نے کہا کہ عاشق رسول پر یہ تکلیفیں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ جب بندہ اتنا بڑا سودا کرتا ہے جنت کا، تو اس سودے کے مقابلے میں یہ تکالیف تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ جیل میں ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، اور جب وہ کورٹ میں آئے تھے تو اس بات کا میں بھی گواہ ہوں اور باقی وکلاء بھی گواہ ہے کہ پورا کمرہ عدالت خوشبو سے مہک رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا ان جادوگروں نے کہ تجھے جو سزا دینی ہے دے۔ قالوا، وہ بولے، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، جب ہمارے پاس روشن نشانیاں آ گئیں تو ایمان کے مقابلے میں ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ والذی فطرنا، اور جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس کے مقابلے میں ہم تجھے فوقیت نہیں دیں گے۔ فقضی ما انت قاض، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جب تک ہماری زندگی باقی ہے تو اس وقت تک تکلیف دے سکتا ہے۔ تو یہ تکلیفیں تو دنیا کی قلیل زندگی میں ہیں، اور آخرت میں انشاءاللہ رب کی رحمت ہی رحمت ہوگی۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم ہمارے رب پر ایمان لائے۔ لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے جادو کرنے پر ہمیں مجبور کیا، اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی ہمارا معاف کرے۔ واللہ خیر وابقی، اور اللہ ہی بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے یعنی فرعونیوں نے جادوگروں کو سزا دی، ظلم کیا، تشدد کیا، ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کے جسم پر کیلیں گاڑی۔ وہ صبر کا پیکر بن گئے اور ان کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی، اے اللہ جو تو نے ہمیں ایمان دیا ہے اسے سلامت رکھنا، ہماری روح نکلے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ نکلے۔ اور اسی طرح وہ پھر شہید کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رب کی بے نیازی بھی بے نیازی ہے، سبحان اللہ، اور رب کا کرم بھی کرم ہے۔ صبح وہ کافر تھے، جادوگر صبح کافر تھے، چاش کے وقت وہ مقابلے کے لیے آئے، چاش کے وقت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مقابلہ کیا، اور جب ظہر کا وقت ہوا تو یہ ایمان لے آئے اور مغرب ہونے سے پہلے پہلے جنت میں پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین جس پر کرم فرمائے اس پر ہدایت کے چشمے دریا کھول دیے جاتے ہیں۔ انہ من یأتی ربہ مجرما، بے شک جو کوئی اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم ہو کر حاضر ہو، گناہگار، سیاہکار، مجرم، فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا، یعنی تکلیف ہی تکلیف ہے۔ جینے سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی سکون نہیں ہے اور موت وہاں نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کافر سڑتا رہے گا۔ ومن یأتیہ مؤمنا، اور جو رب کے حضور ایمان کی حالت میں آئے، ایمان لے کر آئے، قد عمل الصالحات، اس حال میں کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں، فأولئک لهم الدرجات العلی، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اونچے اونچے درجات ہیں۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وذالک جزاء من تزکا، یہ صلہ ہے اس کا تزکا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا۔
اپنے آپ کو جس نے پاک کر لیا اور پاکیزہ زندگی گزاری اس کے لیے صلہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی پاکیزگی نصیب فرمائے۔